تو یہ دوسرا کام ہے جو آپ کو کرنا ہے۔ اس ماحول کی تبدیلی کے لیے ایک بڑا کام ہے خدمت خلق۔ ہمارے ملک کے دستور میں یہ لکھا ہوا ہے، ڈائریکٹیو پرنسپلز، رہنما اصولوں میں۔ دستور کے ہمارے دو حصے ہیں، یہ بھی ذرا جان لیجئے۔ ایک حصہ ہے رہنما اصولوں کا، وہ اس کی حیثیت قانون کی نہیں ہے، صرف ترغیب کی حیثیت ہے۔ مثلا یہ لکھا ہوا ہے کہ ملک میں ہر قسم کی نابرابری کو مٹا کر برابری والے سماج کو قائم کیا جائے گا۔ ملک میں 100% بچوں کو تعلیم یافتہ بنایا جائے گا، یہ رہنما اصول ہے۔ ملک میں ایسا نظام قائم کیا جائے گا کہ امیر بہت زیادہ امیر نہ ہو اور غریب بہت زیادہ غریب نہ ہو۔ یہ دستور کے الفاظ ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوا تو آپ عدالت میں حکومت کے خلاف کوئی کیس نہیں چلا سکتے۔ یہ آپ نہیں کر سکتے کہ دستور میں یہ لکھا ہوا ہے، مگر ملک میں تو ایسا ماحول نہیں، ایک محلے میں بھی نہیں، اس کو آپ عدالت میں نہیں لے جا سکتے۔ یہ رہنما اصول ہیں بس۔ اب آپ سوچئے کہ اتنی بڑی آبادی ملک کی، تقریباً 1 ارب 40 کروڑ، اگر کوئی بہت اچھی سنجیدہ بہت ہی خیرخواہ حکومت ہو، بہت ایماندار، حضرت یوسف جیسی، تب بھی اتنی بڑی آبادی کے لیے 100% سب کے لیے تعلیم کا انتظام کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ جائے کہ جب کہ حکومتیں ویسی ہوں جیسی ہیں۔ کیسی ہیں میں بہت کم جانتا ہوں، آپ زیادہ جانتے ہیں۔ مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ کیسی ہیں۔ ہمارے ہاں سیاست میں کوئی جاتا ہے تو خدمت کے لیے جاتا ہے، کیوں بھائی؟ جملے تو وہ ایسے بولتے ہیں کہ خلفائے راشدین بھی نہیں بولتے تھے، اور جب بھاشن کرتے ہیں تو بس یہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ آپ ہمارے غم میں اتنے دبلے نہ ہوئیے۔ آج اتوار کے دن ہے، اپنے بچوں کو پکنک میں لے کے جائیے، ہم تو غریب ہیں اور مر جائیں گے غربت کے ساتھ، مگر نیتا جی آپ چنتا نہ کیجیے۔ تو جب ایسی حکومتیں ہوں، اب اسلام کیا کہتا ہے، اب قرآن کیا کہتا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم یہ ذمہ داریاں قانون کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے کندھے پر لو۔ جو ذمہ داریاں حکومت کی تھیں ان ذمہ داریوں کو بھی اپنے کندھے پر لو۔ یہ مت کہو کہ ہم سے کیا مطلب، یہ تو سرکار کا کام ہے، یہ اسلام نہیں کہتا۔ یہ اسلام بالکل بدلے ہوئے انداز سے بات سمجھا رہا ہوں، یہ اسلام نہیں کہتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اس انتظار میں کہ حکومت اچھی ہو، کروڑوں بھوکوں کو مرنے مت دو۔ تم خود ملک کے ایک ایک باشندے کو اس کا کیا مذہب ہے یہ دیکھے بغیر، وہ کس ذات کا ہے یہ دیکھے بغیر، وہ کس سماج کا ہے یہ دیکھے بغیر، تم اس کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنی 2 چیزیں استعمال کرو۔ تم میں سے ایک ایک کو اللہ نے کچھ پیسے دیے ہیں، تم میں سے ہر ایک کو اللہ نے کچھ صلاحیت دی ہے۔ 2 چیزیں ہر ایک کے پاس ہیں، تو اپنی صلاحیتوں کو، یعنی اپنی پروفیشنل جو ایبیلٹی اور کیپیسٹی ہے، ایکسپرٹیز ہے، اس کو، اور اپنے پیسوں کو، اپنے فائنینشیل ریسورسز کو، ان کو ہر علاقے میں منظم کرو، اور اس کے ذریعے سے اپنے قرب و جوار کے انسانوں کی خدمت کرو۔ اس طرح ماحول بدلو، ماحول کو بہتر بناؤ، ماحول میں نفرت کم ہوگی، ماحول میں غلط فہمیاں کم ہوں گی، ماحول میں غربت کم ہوگی،
ماحول میں جہالت کم ہوگی، اور غربت اور جہالت کا کم کرنا یہ اسلام کا مقصد ہے۔